چونکہ اللہ کے سامنے اپنی مرضی کا مکمل سر تسلیم خم کرنا عبادت کے جوہر کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسلام کا بنیادی پیغام صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اس میں اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص، جگہ چیز کی عبادت سے اجتناب کی ضرورت ہے، چونکہ تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر انسان کو مخلوق کی عبادت سے روکتا ہے اور اسے صرف اپنے خالق کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ صرف وہی انسان کی عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ اس کی مرضی سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے مطابق اگر کوئی شخص کسی درخت سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ درخت نہیں ہے جو اس کی دعا کا جواب دیتا ہے، بلکہ اللہ ہے جو ان حالات کے پیش آنے کی اجازت دیتا ہے جس کے لیے دعا کی گئی تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ واضح ہے، تاہم درختوں کی پوجا کرنے والوں کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عیسیٰ، بدھ، کرشن، سینٹ کرسٹوفر، سینٹ جود، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعائیں ان کی طرف سے جواب نہیں دی جاتی ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے۔ عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں سے یہ نہیں کہا کہ وہ میری عبادت کریں، بلکہ اللہ کی عبادت کریں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے کبھی لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اللہ کے سوا آپ کی اور آپ کی والدہ کی عبادت کریں؟ وہ جواب دے گا، پاک ہو، میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں جو کہنے کا مجھے حق نہیں تھا۔ قرآن 5:1-6۔ اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کی جب وہ عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ لکھا ہے، اپنے خدا کی عبادت کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ لوقا 4:8۔ یہ بنیادی اصول قرآن کے ابتدائی باب میں موجود ہے، جسے سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 میں کہا جاتا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن 1:4۔ دوسری جگہ آخری کتاب قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اور آپ کا رب فرماتا ہے، بھی مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قرآن 40:60۔ اس بات پر زور دینے کے قابل ہے کہ اسلام کا بنیادی پیغام، یعنی صرف اللہ کی عبادت، یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق الگ الگ ہستی ہے۔ اللہ نہ اپنی مخلوق کے برابر ہے، نہ اس کا کوئی حصہ، اور نہ اس کی مخلوق اس کے برابر ہے، نہ اس کا حصہ۔ یہ بات ظاہری معلوم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کی بجائے مخلوق کی پرستش اس تصور سے بہت حد تک جہالت غفلت پر مبنی ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات اس کی مخلوق میں ہر جگہ موجود ہے، یا اس کی ہستی اس کی مخلوق کے بعض حصوں میں موجود ہے۔ آتھی جس نے اللہ کی مخلوق کی عبادت کا جواز فراہم کیا ہے اور اسے اللہ کی عبادت کا نام دیا ہے۔ تاہم اسلام کا پیغام، جیسا کہ اللہ کے پیغمبروں نے دیا، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی مخلوق کی عبادت سے بالواسطہ یا بلاواسطہ اجتناب کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یقیناً ہر امت میں ایک نبی بھیجا اس حکم کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور جھوٹے معبودوں سے بچو۔ قرآن 16:36۔ جب بت پرستوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت پتھر کی تصویر کی نہیں، بلکہ اس کے اندر موجود خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پتھر کا بت خدا کے جوہر کا صرف ایک مرکز ہے اور خود خدا نہیں ہے، جس نے خدا کی مخلوق کے اندر کسی بھی طرح موجود ہونے کے تصور کو قبول کیا ہے، وہ بت پرستی کی اس دلیل کو قبول کرنے کا پابند ہوگا۔ جبکہ جو شخص اسلام کے بنیادی پیغام اور اس کے مضمرات کو سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی بت پرستی سے اتفاق نہیں کرے گا، خواہ وہ کتنی ہی معقول کیوں نہ ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے زمانوں سے اپنے لیے الوہیت کا دعویٰ کیا ہے،
اکثر اپنے دعووں کی بنیاد اس غلط عقیدہ پر رہے ہیں کہ اللہ انسان میں موجود ہے۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ان میں ہم سب سے زیادہ موجود ہے، اور اس لیے دوسرے انسانوں کو چاہیے کہ وہ ان کے تابع ہو جائیں اور ان کی پرستش کریں اور ان کی عبادت ذاتی طور پر اللہ کے طور پر کریں، جیسا کہ اللہ ان کے اندر مرکوز ہے۔ اب تک یہ بات پوری طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ جس نے اسلام کے بنیادی پیغام اور اس کے مضمرات کو سمجھ لیا، وہ کسی بھی حالت میں کسی دوسرے انسان کی عبادت پر راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا مذہب جوہر میں خالق کی عبادت اور مخلوق کی پرستش کو کسی بھی شکل میں رد کرنے کی واضح دعوت ہے۔ یہ اسلام کے نصب العین کا مفہوم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس جملہ کا مخلصانہ اعلان الف ور قبول نبوت خود بخود اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے اور اس پر سچا یقین جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس عقیدہ پر میرے وہ جنت میں جائے گا، ایمان کے اس اعلان پر یقین کا تقاضا ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی خدا کے سپرد کرے جس طرح اللہ کے پیغمبروں نے سکھایا ہے۔ یہ مومن سے جھوٹے معبودوں کی پرستش ترک کرنے کا بھی تقاضا کرتا ہے۔